اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے آیت 174 سورہ بقرہ آیت نمبر 174 کی تھی، اور یہ بڑی ہی ڈینجرس آیت تھی اگر آپ اس کو سمجھیں اور غور و فکر کریں تو، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو نازل کیا اللہ نے کتاب سے۔ دیکھیں، کتاب ہی ہمیشہ چھپائی جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اگر وہ چھپائی جائے تو اس پر اتنا اللہ ناراض ہو۔ تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ کتاب اتنی امپورٹنٹ ہے، اور اس سے ہر بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امانت دار اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے بھی لفظ بہ لفظ وہ اللہ نے جو ان کو وحی کی وہ انہوں نے لوگوں میں بتائی، نہ وہ اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن کرتے تھے اور نہ ہی کوئی سبٹریکشن کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو امانت دار کا لقب دیا، امین کا لقب دیا۔ یعنی کتاب اللہ کی اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور اللہ کے ورڈز اتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ نے بھی اس میں کچھ ایڈیشن کیا تو آپ کا بھی دائیں ہاتھ پکڑ کر آپ کی بھی شہرک کو کاٹ دیں گے۔ یہ ہمیں بتانا کیوں ضروری تھا؟ یہ بھی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی تھی، یعنی یہ آیت کی وحی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی تھی۔ انہوں نے لوگوں میں بتایا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ نے بھی اس میں کوئی ایڈیشن کیا نا تو آپ کا بھی دائیں ہاتھ پکڑ کر آپ کی بھی شہرک کو کاٹ دیں گے۔ یعنی اتنی بڑی بات انہوں نے لوگوں میں بتائی کہ کوئی اللہ کا لاڈلا نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی اتنا بڑا گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ تو اسی لیے میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں، اسی لیے خاص کر کے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں، اس کی امپورٹنس کو سمجھیے کہ قرآن بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور نمبر 2 پوائنٹ کہ لوگ باتیں چھپاتے ہیں اس کے اندر سے، جبھی تو بار بار یہ دوسری آیت آئی ہے نا۔ تو یہ کوئی اس زمانے کی کتاب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ہم کو ان لوگوں کی قصے کہانیاں بتا رہے ہیں، یہ آج کے لوگوں کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ آج کے لوگ اس ٹائپ کے ہیں، آج بھی سدا یہ ہو رہا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ صرف اس زمانے کے لوگوں کے اندر یہ برائی تھی اور اللہ تعالیٰ آج ہم کو ان کا قصہ بتا رہے ہیں، یہ وہ بات نہیں ہے۔ یہ ہمارے یہاں بھی یہی ہو رہا ہے، ہم بھی اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے ہیں۔ ایک لائن تو بالکل سملر ہم نے بولی کہ انہوں نے بھی کہا کہ نہیں چھوئے گی آگ ہم کو، مگر چند دنوں کے لیے صرف چھوئے گی۔ سیم ایگزیکٹلی وہی بات ہمارے عالم بھی کرتے ہیں، ہم بھی ایگزیکٹلی وہی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مثال دے کر کہا کہ کس کس طرح سے لوگ دین سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور لوگ بیوقوف بنتے ہیں۔ تو جو بناتے ہیں وہ تو ذلیل و خوار ہوگا، لیکن جو بنتے ہیں اس کے لیے بھی کوئی معافی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو چھپاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے وہ اور بیچتے ہیں، بیچنے کو بھی آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتانا چاہتے ہیں کہ وہ جو بیچتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں اس کے ساتھ چند قیمت پر، اس کو بھی ہم نے سمجھا تھا۔ یہی لوگ جو وہ کھاتے ہیں ان کے پیٹوں میں نہیں ہے، ان کے پیٹوں میں مگر آگ ہے۔ یعنی جو بھی اگر کوئی ہلا گلا کر رہا ہے، آپ نے ایک ہال خریدا ہوا ہے اور وہاں پر بے حیائیاں ہو رہی ہیں، حالانکہ آپ نے تو ایک سیدھی شادی کے لیے ہال خریدا نا، لیکن ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے نا۔ کسی کلب کی الیکشن میں پارٹیسپیٹ لوگ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بھئی یہاں پر اتنی ڈانس سب کچھ ہوتے ہیں، ہم پھر اس کمیٹی کا حصہ بن جائے تو ہم نہ بھی انوالو ہوں، تو ہمیں ڈر تو لگ رہا ہوتا ہے نا۔ یا آپ چپ کر کے بیٹھ جاؤ گے تو پھر یہی بات ہوتی ہے کہ آپ نے چند قیمت پر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بیچا، کہ آپ کو ایک سیٹ چاہیے تھی، آپ کو مال کمانا تھا، تو آپ نے سوچا وہاں کچھ بھی ہو، بے حیاں ہوں، لیکن چلو میں تو نہیں اس لیے خریدا نا۔ آپ اپنے آپ کو کسی طرح سیٹسفائی کرو، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ آج بھی جو بڑے بڑے لوگ ہیں، اسکالرز ہیں، وہ اپنی مرضی کے فتوے جہاں ان کا دل چاہتا ہے وہاں دیتے ہیں، اور جہاں لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے وہاں کوئی فتویٰ ان کا نکلتا نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی سیاست کرتے ہیں جو دینی لوگ ہیں، کہ جب ان کے لیے کوئی مسئلے کی بات کھڑی ہو جائے تو وہ بڑی باتیں کرتے ہیں، اور جہاں لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتیاں ہو رہی ہوں وہاں ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ کوئی بات کرتے ہیں کہ بھئی لوگوں کے ساتھ آپ اتنی زیادتیاں نہیں کرو، عدالت لوگوں کو انصاف دے، اس کے لیکچرز نہیں دیتے ہو۔ کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کل اگر عدالت میں آپ نے بات کی کہ غریب کو کیوں انصاف نہیں ملتا، یا کیوں یہ نہیں کرتے، ایمان والوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے، ان کے ہاں جا کے بھی آپ درج دو نا۔ ان کے آپ جا کے درج نہیں دیتے، آپ کی مجال نہیں ہے، آپ کی ہمت نہیں ہے۔ تو دین کے لوگوں کا تو ایک کام ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو لوگوں میں پھیلائے،
اچھی طریقے سے پھیلائے، لیکن وہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں. تو یہ چند قیمت پر بیچنا ہے. پھر جو سب سے ڈینجرس بات تھی اس آیت میں کہ یہی لوگ جو وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ اور نہیں کلام کریں گے، ان سے اللہ قیامت کے دن، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کبھی اکیلے میں آنکھیں بند کر کے امیجن کرو کہ اللہ سب سے بات کریں گے، اس کا مطلب، لیکن آپ سے کلام بھی نہیں کریں گے. آپ سوچو، وہ اللہ جس سے میں اور آپ بچپن سے پیار کرتے ہیں، بچپن سے پتہ ہی اللہ ہم کو کھلاتے ہیں، یہ اللہ ہم کو پلاتے ہیں، لیکن وہی قیامت کے دن اگر مجھ سے اور آپ سے بات نہ کریں تو آپ سوچو میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا اس دن. اور ہم دوبارہ سے اس کو صحیح بھی نہیں کر سکیں گے قیامت کے دن. یعنی یہ اتنی بڑی بات ہے، اور یہ میں تو کہتی ہوں اللہ کی اتنی رحمت ہے کہ اللہ نے ہم کو یہاں پر یہ بتایا ہے کہ اگر تم اس کے لیے تیار ہو کہ قیامت کے دن اللہ کوئی بات نہیں، اللہ تم سے بات نہ کرے تو پھر جو مرضی کرو، آیتیں بھی چھپاؤ، اپنی مرضی سے زندگی بھی انجوائے کرو، جو کرنا ہے کرو، اگر تم کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے. لیکن جس کو اس بات کی پرواہ ہے نا کہ اللہ قیامت میں یار مجھ سے بات نہیں کریں گے، تو وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا. دنیا میں بھی ہمارا جو پیارا ہوتا ہے نا، وہ ہم سے ناراض ہو جائے نا، ویسے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہمیں اتنا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی مزہ نہیں آ رہی ہوتی. لیکن اگر پیارا ناراض ہو جائے تو ہمیں کھانا اچھا نہیں لگتا، ہم کو نیند نہیں آتی، ہم کو ہر وقت ٹینشنز ہوتی ہیں. یہ ہمارا ہوتا ہے. تو اب سوچو اللہ بات نہیں کریں گے، یہ بہت بڑی بات ہوگی. اور ولا یزکیم، اور نہیں وہ تمہیں پاک بھی نہیں کریں گے، اور نہ ہی، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک. پھر آیت نمبر 175 میں آتا ہے اولئک الذین اشتروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید و فروخت کی، دلالتن، جنہوں نے خریدی گمراہی، بالہدا، ہدایت کے بدلے. یعنی انہوں نے گمراہی کو خرید لیا، ہدایت کے بدلے انہوں نے یہ پسند کیا اپنے لیے. والعذاب، اور عذاب انہوں نے اپنے لیے خریدا، بالمغفرہ، مغفرت کی جگہ. لیکن دونوں کتنی ضروری باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر بتائی. ایک بتایا لوگوں کے بارے میں کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہدایت خریدتے ہیں گمراہی کے بدلے، یعنی میں سوچ رہی ہوں اس طرح، اور ایک مغفرت خریدتے ہیں عذاب کی جگہ. کیسے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو اس میں لکھا ہے میں پوری کوشش کر کے اللہ کی یہ باتیں مانوں اور اس پر عمل کروں، اور مغفرت چاہتے ہیں ہر وقت اللہ سے. اور ایک دوسرا کون ہوتا ہے؟ وہ دنیا میں خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جو بھی ہو بس میں دنیا میں سرخرو رہوں. تو اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدی گمراہی ہدایت کے بدلے، والعذاب، اور عذاب خریدا انہوں نے مغفرت کے بدلے. انہوں نے کیا کام کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو چھپایا تھا، انہوں نے چند قیمت پر بیچا تھا اللہ کی آیتوں کو. یہ وہ لوگ ہیں، اللہ ان کے بارے میں یہ بات فرماتے ہیں. وما، بس کیسے، ازبرہم علی النار، کیسے وہ صبر کریں گے آگ پر، کیسے کر سکیں گے؟ یعنی انہوں نے اتنے بڑے کام یہاں پر دنیا میں کیے ہیں اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے، وہاں یہ کیسے کر سکیں گے عذاب کو برداشت، اس آگ کو برداشت؟ یہ اللہ کا سٹائل دیکھیں آپ. اللہ کیا فرماتے ہیں کہ فما سے اللہ تعالیٰ نے بات سٹارٹ کی کہ فما ازبرہم علی النار، بس کیسے وہ صبر کریں گے آگ پر؟ کیا میں اور آپ صبر کر سکتے ہیں؟ یا دنیا میں اپنی مرضی سے عیاشیاں کر کے چلے جائیں تو کیا میں اور آپ دنیا پہ وہاں پر آگ پہ صبر کر لیں گے؟ اگر اتنا زیادہ ظرف ہے نا ہم میں تو ٹھیک ہے، اگر ہم کر سکتے ہیں تو آج عیاشی کر لیں، وہاں کوئی بات نہیں، اللہ بات بھی نہیں کریں گے، اور وہاں کوئی بات نہیں، اگر آگ بھی مل جائے تو میں برداشت کر لوں گی، بس میری دنیا اچھی ہو. یہ اگر ہم چاہتے ہیں نا تو یہی ہم کو قیامت کے دن مل سکتا ہے، اگر واقعی ہم لوگ واقعی ایسی لائف چاہتے ہیں وہاں کی. لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ لائف ہمیشگی کی ہے، اور وہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور وہاں اللہ سے ملاقات ہوگی. تو ہم تو چاہیں گے نا کہ ہم اللہ کے ساتھ سرخروئی سے پیش ہو سکیں، لیکن بس
ادھر بہت کچھ سمجھنے کی چیز ہے کہ لوگ باتیں چھپاتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ کئی جگہ پر بتائیں گے کہ باتیں چھپانے والا اور ان کی باتیں ماننے والا دونوں عذاب کے مستحق ہیں. اگر انہوں نے باتیں چھپائی ہیں، کسی نے خریدا ہے چند قیمت پر، تو آپ کو تو اپنا دماغ لڑانا ہے نا. اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ عقل سے کام لو. یہ جو دیکھو آپ میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں نا، تو اللہ ہم کو باتیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے تو یہ گمراہی اور انہوں نے یہ عذاب خرید لیا ہے. اب تم اپنا فیصلہ کرو. اگر تم چاہتی ہو کہ تم ہدایت اور مغفرت خریدو اور جنت خریدو، تو غور و فکر کرو اس قرآن میں، اس قرآن کا علم حاصل کرو. یہ جو آپ سنتی ہیں نا، جو مجھ سے کہتی ہیں نا کہ بھیجیں، حالانکہ آپ لوگ بہت سارے لوگوں کا سنتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن پھر بھی ماشاءاللہ آپ سنتے رہتے ہیں نا. آپ کے اندر ایک طلب ہے نا سننے کی اور سیکھنے کی. اب یقین جانیں آپ بہت قدر والے لوگ ہیں. یعنی قسم سے میں تو آپ کو بہت قدر سے دیکھتی ہوں کہ آپ جس کا بھی سن رہے ہیں، آپ ٹائم لگا رہے ہیں، آپ کو بس اللہ کا کلام سننا ہے، آپ کو اس میں سے سیکھنا ہے. آپ چاہتی ہیں کہ دیکھوں کہ میں کہیں غلط تو کچھ نہیں کر رہی. تو یہ اللہ آپ کی بہت قدر کریں گے اور اللہ بہترین قدر کرنے والے ہیں. تو آپ جو یہ ٹائم نکالتی ہیں، ایک دن نہیں پہنچتا ہے آپ مجھے میسج کرتی ہیں کہ ابھی پہنچا نہیں ہے، آج آپ نے بھیجا نہیں ہے، یہ آپ کی طلب بتاتا ہے. اور اب یقین رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دیں گے. کم از کم آپ سوچو نا آنکھیں بند کر کے کہ وہ شخص ہے جو اللہ کے پاس پہنچے گا اور اللہ اسے کلام نہیں کریں گے. اور آپ اگر یہ سننے کے لیے اتنا ٹائم نکالتی ہیں، اگر آپ اس پر عمل بھی کریں اور لوگوں تک بھی انشاءاللہ پہنچائے، اور مجھے شیور ہے کہ آپ لوگ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ عمل کرتے ہوں گے. مجھ سے کئی گنا زیادہ اچھے لگتے ہیں مجھے آپ لوگ، کیونکہ اگر آپ لوگ نہ بولیں تو میں یہ درس نہ کروں. یعنی واقعی تو آپ سوچو کہ قیامت کے دن اگر آپ یہ سب کر کے چلے گئے اور اللہ نے بھی آپ سے کلام کیا، تو کیا تازگی محسوس ہوگی کہ دنیا کی ساری تھکن اتر جائے گی. جو بھی مشکلیں برداشت کی ہوں گی اور وہاں آپ کو جنت پیاری ملے گی، تو سوچیں کیا سرخروئی کا دن ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ ہم کو سکھاتے ہیں یہاں سے. اللہ بس ہم پر رحمت کریں، ہمارا دل اس دنیا میں خوشیوں کے ساتھ نکال دیں اور ہم کو بہترین بہترین مقام کے لیے، قیامت کے دن کے لیے، جنت کے لیے، آپ کے پاس سامنے کھڑا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے دل و دماغ کو کھول دیجئے. اللہ تعالیٰ ہمارے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی نا کہ رب اشرح لی صدری، اللہ کھول دیجئے میرے سینے کو آپ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے بھی میرے سینے کو کھول دیجئے. اللہ فرماتے ہیں ذالکا، یہ بِأَنَّ اللہ، سبب یہ کہ اللہ نے نزل الکتاب بالحق کی، نازل کی کتاب کو حق کے ساتھ. یہ اس لیے ہوا ان کے ساتھ کہ یہ کتاب نہیں پڑھتے تھے اور یہ ان لوگوں کی باتیں سن لیتے تھے جو چھپاتے تھے کتاب میں سے. یہ خریدتے تھے آیتوں کو چند قیمت پر. اور وَإِنَّ الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ جو اختلفوا فی الکتاب، اختلاف کیا انہوں نے کتاب میں، لفی شقاق بعید، البتہ شک میں ہے دور کی. یعنی جو کتاب میں اختلاف کرتا ہے، یعنی اس کے اگینسٹ بات کرتا ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے جھوٹی باتیں لے آتا ہے، روایتیں لے آتا ہے، دوسری کتابوں سے اس کو سمجھتا ہے. جس نے بھی اس میں اختلاف کیا کہ نہیں اس کی میننگ تو کچھ اور تھی، نہیں اس کا تو کچھ ترجمہ اور تھا، نہیں دوسری کتابوں میں تو یوں لکھا ہے، نہیں انہوں نے تو اس کو یوں سمجھا ہے، جو بھی آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے نا، کتاب کے ساتھ اللہ کی، آپ کو بھگتنا پڑے گا. اللہ کے نہیں، یہ سبب یہ کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل کی تھی. اس کا ایک اور مطلب کیا ہے کہ ان کو یہ عذاب اس لیے ملا کہ انہوں نے گمراہی خریدی. کیوں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں سب واضح کر دیا تھا، قرآن تو حق تھا، اللہ نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ بینات ہے، یہ سب کو سمجھ آئے گا. تو انہوں نے کیوں ٹائم نہیں لگایا؟ کیوں اس ہدایت کو نہیں لیا؟ سب سے پہلی آیت کیا آتی ہے کہ ہدی للمتقین، جو بچنا چاہے گا یہ کتاب اس کو ہدایت دے گی. تو آپ نے کیوں بچنا نہیں چاہا؟ اللہ یہ سوال کر رہے ہیں یہاں پر کہ کیوں نہیں بچنا چاہا اس نے. اسی لیے آج اس کو یہ بربادی نصیب ہوئی ہے، اسی لیے کہ اس نے اپنا ٹائم نہیں لگایا، اسی لیے کہ وہ قرآن میں بس اختلاف ہی کرتا رہا، وہ دور کے شک میں نکل گیا.
اس قرآن سے اس نے کہا نہیں، یہ کتاب صحیح ہے، میرا علم صحیح ہے، نہیں آبا و اجداد صحیح ہیں، یہ قرآن تو انہوں نے جیسے سیکھا ہے میں اس کو سیکھوں گا، یہ 8 سال کے کورسز صحیح ہیں۔ اور دوسرا گمراہی میں کیا کہ بس اللہ تو مجھ سے کلوز ہیں، اللہ نے تو یہ نہیں بولا، اتنی باتیں آتی ہیں کہ بس حقوق العباد پورے کر لو، حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دیں گے۔ صحیح ہے، آج آپ کر لیں جو آپ کا دل چاہتا ہے باتیں، کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اللہ نے کیا چیز کہی تھی اور کیا چیز نہیں کہی تھی۔ ان باتوں کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ میں بہت نیک ہوں، میں بہت بری ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی بس بعمل کرے۔ انشاءاللہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر ہم کو عمل کرنے والا بنائے۔ انشاءاللہ پھر کل کنٹینیو کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔